کا جاری ہے۔ آج ہمارے خطبے کا موضوع ہے حرام کمائی اور حرام کھانے کے نقصانات۔ حرام کمائی اور حرام کھانے کے نقصانات۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ بھائیو، حلال طریقے سے روزی کمانا اور حلال لقمہ کھانا ہر بندہ مسلم پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبیوں، رسولوں اور بزرگان دین اور صلحاء کرام نے حلال طریقے سے روزی حاصل کی ہے۔ حرام ذرائع سے روزی حاصل کرنا اور حرام کھانا دونوں جہاں میں تباہی کا باعث ہے۔ دنیا و آخرت کی سعادت و کرامت، عزت و فرحت حلال کھانے میں مخفی ہے۔ حلال کھانے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنا پیارا بنا لیتا ہے اور وہ جو عبادتیں کرتا ہے اسے قبول فرماتا ہے۔ دوستو، دور حاضر میں دنیا ہم پر کھول دی گئی، دین سے دوری ہونے لگی، تجارتوں کی کثرت ہوئی، کمانے کے مختلف طریقے نکل گئے، خرید و فروخت کی شکلیں بدلتی گئیں، حرام و حلال کا اختلاط ہو گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اغیار کی دیکھا دیکھی مسلمان حرام کمائی اور حرام کھانے میں پھنستے چلے گئے۔ جو چاہا کرنا شروع کر دیا، سارا ہم و غم یہ رہ گیا کہ مال و دولت آئے، خواہ کہیں سے آئے اور جیسے بھی آئے۔ حلال و حرام کی تمیز اور اس کی فکر بالکل ختم ہو گئی، مگر جس پر اللہ رحم فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور پیشن گوئی فرمایا تھا، یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ امن الحلال ام من الحرام۔ لوگوں پر ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ انسان کو پرواہ نہ ہوگی کہ مال حلال طریقے سے آیا یا حرام طریقے سے۔ رواہ البخاری۔ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی اتباع میں حرام کمائی سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے، خواہ اس کی کثرت بھلی لگے۔ ایک مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں کھجور ملی۔ آپ نے وہ کھجور تناول نہ فرمایا جبکہ آپ کو بھوک لگی تھی۔ اس بات سے ڈر گئے کہ کہیں صدقہ کا کھجور نہ ہو، چونکہ آپ پر صدقہ حلال نہ تھا۔ رواہ البخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں 4 باتیں پائی جائیں گی تو دنیا فوت ہو جانے پر کوئی افسوس نہیں: امانت کی حفاظت، سچ گوئی، حسن اخلاق اور پاکیزہ روزی۔ رواہ احمد۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزی حاصل کرنے میں سستی نہ کرو۔ کوئی بندہ دنیا سے کوچ نہیں کر سکتا جب تک اپنی روزی مکمل نہ کر لے۔ بس تم حلال کمائی کی تلاش میں رہو اور حرام سے گریز کرو۔ ایک موقع پر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ پاک ہے اور وہ پاک ہی کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ نے جو نبیوں اور رسولوں کو حکم دیا ہے وہی عام مسلمانوں کو بھی۔ چنانچہ فرمایا، اے رسولو، تم پاکیزہ کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 51۔ ایمان والوں کو فرمایا، اے ایمان والو، حلال چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 172۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کا ذکر فرمایا جو لمبے سفر پر جاتا ہے، پراگندہ حال اور گرد آلود، اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے کہتا ہے، اے رب اے رب، یعنی دعا کرتا ہے، جبکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام اور اس کی نشو و نما حرام سے ہوئی تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ رواہ مسلم۔ حرام کھانے والے کی طبیعت اور اس کا مزاج عبادات سے ہٹ کر برائیوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اس پر عبادات کی ادائیگی بوجھل ہو جاتی ہے، جیسا کہ دور حاضر کا مشاہدہ ہے۔ حرام خوروں کی عبادات و دعا مقبول نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بغیر پاکی کے نماز قبول نہیں اور حرام مال کا صدقہ قبول نہیں۔ رواہ الترمذی۔ اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو، حلال کمائی میں سے خرچ کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 267۔ واضح ہوا کہ اللہ نے حرام مال خرچ کرنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ حرام مال خبیث اور ناپاک ہے، وہ گناہوں کو پاک اور امراض و مصائب کو دور کرنے کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ سے میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ وہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی میری دعا قبول ہو جایا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد، کھانا حلال کر، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ حدیث شواہد کے سبب صحیح ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم لوگ 10 میں سے 9 حلال کام چھوڑ دیا کرتے کہ کہیں حرام میں واقع نہ ہو جائیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر نماز پڑھتے پڑھتے پیٹھ جھک جائے، روزہ رکھتے رکھتے تیر کی طرح پتلے بن جاؤ، قبول ہونے کو نہیں جب تک تمہاری کمائی حلال نہیں۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ نے فرمایا، جو شخص اللہ کی اطاعت میں حرام مال خرچ کرے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ناپاک کپڑے کو پیشاب سے پاک کرے۔ اس میں ذرہ برابر شک نہیں کہ حرام کھانے والے پر طرح طرح کی مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں۔ کبھی وہ سخت بیماری اور خطرناک آفتوں کا شکار ہوتا ہے، کبھی وہ ایکسیڈنٹ کر جاتا ہے، کبھی اندرون جسم قیمتی اعضاء خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں، کبھی اس پر جنوں کا حملہ ہوتا اور اسے پریشان کرتا ہے، تو کبھی اس کا اثر اس کے اہل و عیال پر پڑتا ہے۔ اس طرح اس نے جو حرام کمایا اور کھایا ہے اس سے زیادہ نکل جاتا ہے، نیز وہ قلق و اضطراب اور بے چینی کی زندگی گزارتا ہے، اور قیامت کا مرحلہ تو بہت سخت ہے کہ اس سے سوال
سوال ہوگا کہ تو نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جسم جنت میں داخل نہ ہوگا جس کی نشو و نما حرام سے ہوئی، رواہ طبرانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں وہ گوشت و خون داخل نہ ہوگا جو حرام سے پلا ہو، اس کے لیے جہنم ہی زیادہ مناسب ہے، رواہ ترمذی۔ بھائیو، ان حقائق کے واضح ہو جانے کے بعد ہر آدمی اپنا اپنا جائزہ لے کہ اس کی کمائی اور اس کا کھانا حلال ہے یا نہیں۔ یقین جانیے مسلمانوں نے علی العموم دھوکہ، جھوٹ اور جھوٹی قسمیں کھا کر سامان فروخت کرنا شروع کر دیا۔ نقلی سامان کو اصلی بنا کر بیچنے لگے، اشیاء خرید و فروخت میں کم وزنی کرنے لگے، سودی لین دین میں مشغول ہو گئے، حلال سامان کے ساتھ سگریٹ، تمباکو وغیرہ جیسی حرام چیزوں کی تجارت کر ڈالی۔ ڈش، ٹیلی ویژن، ویڈیو اور فلمی و تصویری کیمروں کی دکانداری میں مگن ہو گئے۔ نوکری کرنے والے وقت سے تاخیر کر کے اپنے کاموں پر جانے لگے، ایگریمنٹ کا خیال نہ رہا، مالک کا سامان چرا کر فروخت کرنے لگے اور سامان کم قیمت میں خرید کر فاتورہ میں زیادہ لکھانے لگے، چرایا ہوا گوشت کم قیمت میں خرید کر پیٹ بھرنا شروع کر دیا۔ سودی بینکوں کے شیئر میں حصہ لینا عام سی بات ہو گئی، اور یہی نہیں بلکہ سودی بینکوں میں نوکری بھی کر ڈالی۔ لوگوں کی داڑیاں موڑ کر اپنی دکان چمکانے لگے، تجارت میں جھوٹ بولنا اور جھوٹی قسمیں کھانے کو ہنر سمجھ بیٹھے، رشوت لینے اور دینے کو معمول زندگی بنا لیا، انسانوں پر ظلم کرنا عادت ثانیہ بن گئی، وغیرہ وغیرہ۔ بھائیو، ہم مسلمان ہیں، اللہ سے ڈریں، مال میں حلال و حرام کا خیال رکھیں۔ حلال مال اگر تھوڑا ہو تو بہت زیادہ حرام مال سے بہتر ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ حرام کمائی اور ناجائز کام میں کسی کا تعاون نہ کریں، اللہ نے اسے بھی حرام کیا ہے۔ آخرت کی فکر کریں اور ذہن میں بیٹھا لیں کہ سارے لوگوں کو دنیا چھوڑ کر اللہ کے پاس جانا ہے۔ قیامت کا دن نہایت خوفناک اور ہیبت ناک ہوگا۔ یہ وہ دن ہوگا کہ کسی کو ان کے مال و اولاد کام نہیں آئیں گے۔ اس کی تیاری کریں، عبادات کا اہتمام کریں، برائیوں اور حرام کاریوں سے توبہ کریں، اسی میں ہم سب کے لیے بھلائی ہے۔ اللہ ہم سب کو حرام سے بچائے، عبادات کی توفیق دے، صراط مستقیم پر گامزن فرمائے، دنیا و آخرت میں کامیاب فرمائے، اور اسلام و مسلمانوں کو سربلند فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔